مجھے ایک صاحب نے بتایا، کہنے لگا کہ میں کسی ملک میں گیا، مجھے بندہ لے گیا، ایک ریسٹورینٹ تھا، ہوٹل تھا بہت بڑا، میں وہاں گیا، ایک دروازے پہ گیا تو اس نے دروازے کی ایک جگہ پہ بٹن لگے ہوئے تھے، اس کو اپنے مزاج سے گھمایا، کوڈ لگے ہوئے تھے، دروازہ کھل گیا، آگے راہداری تھی اور آفس تھے، اس کے بعد گیا تو ایک کونے میں ایک گیٹ تھا، اس نے کھٹکھٹایا 3 دفعہ ادھر 2 دفعہ ادھر 1 دفعہ اوپر، دروازہ کھلا، اندر سے آدمی نے دیکھا، اندر سے آدمی چلا گیا، آگے گیا تو پھر آگے ایک اور دروازہ تھا، اس دروازے پہ پھر بٹن کوڈ تھے، وہ اس نے دبائے، پھر ہم ایک دفتر میں پہنچے اور اپنی مطلوبہ جگہ پہنچے۔ کیا خیال ہے، آپ اپنے موبائل پر کوڈ نہیں لگاتے، اپنا تھم انگوٹھا نہیں لگاتے کہ آپ کا موبائل کوئی نہ کھول سکے؟ زندگی موبائل کی طرح بندھی ہوئی ہے، بندہ عاجز آ جاتا ہے، اس بندے کا موبائل نہیں کھول سکتا، اس نے جو اس نے اپنا کوئی کوڈ لگایا ہوا ہے۔ زندگی عاجز آ جاتا ہے بندہ، اور زندگیوں پہ کوڈ لگے ہوئے ہیں، بندشوں کے، دیو سائی کے، جنات شیاطین کے، بندہ نہیں کھول سکتا، اور اگر اس کو کھول سکتے ہیں تو کوئی طاقت ایسی ہے اور کوئی قوت ایسی ہے، موبائل جتنا بھی اس کو کوڈ لگا ہوا ہو، موبائل بنانے والا نظام، اس کی کمپنی اور اس کے سائنسدان، آپ 1,00,000 موبائل دیں گے اس وقت کھول کے رکھ دیں گے سارے، اس میں جتنا طاقتور کوڈ لگا ہوا ہے، جتنے آپ نے انگوٹھے لگائے ہیں، جو بنانے والا موبائل ہے اسے سارے سافٹ ویئر، ساری زندگی کی مشینری، اندر کے سارے پرزوں کی خبر ہے، اس نے سارے پرزے گھمانے ہیں اور ایک پل میں سارے موبائل کھول کے رکھ دینے ہیں۔ یہی کچھ ہماری زندگی میں، ہماری زندگی ایسی بندشوں میں جکڑی ہوئی ہے، مسنون دعائیں، یہ چھوٹے چھوٹے حرف، یہ چھوٹے چھوٹے لفظ، یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے راز ہماری زندگی کی بندشوں کو، پریشانیوں کو، مشکلات کو ایسے کھول دیتے ہیں۔ روانی اور فراوانی، روانی اور فراوانی ایسے زندگی میں آتی ہے کہ عقل اور انسان کی ہوش اور انسان کی سوچ اور انسان کا گمان خیال دنگ رہ جاتا ہے کہ میرے لیے ایسا ہو بھی سکتا ہے، اتنی بڑی کامیابی۔ اور میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سورۃ اخلاص کے بارے میں سناؤں، سمجھ آ جائے گی پھر سورۃ اخلاص کی۔ مجھے یاد ہے کہ 2 مالدار شخص ووٹ پڑے، چھوٹے کونسلر کے ووٹ کھڑے ہوئے، 2 مالدار شخص تھے، ایک بہت بڑا مالدار تھا، طاقتور تھا، تمام ذرائع طاقت کے اس کے پاس تھے، تمام ذرائع طاقت کے اس کے پاس تھے، بہت بڑا مالدار تھا۔ ایک چھوٹا مالدار تھا، اب آپ حیران ہوں گے، جو بڑا مالدار تھا لوگوں نے اس کو ووٹ دیے۔ ایک شخص تھا جو سارا دن اس کے نعرے لگاتا تھا، اس کے بارے میں لوگوں کو قائل مائل کرتا تھا، اس پہ کوئی مصیبت آئی اور بڑا مالدار اس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور جو چھوٹا مالدار ووٹ نہیں دیے تھے وہ اس کا مخالف تھا، اور یہ بندہ جیت گیا۔ ایک بہت طاقتور شریر آدمی نے اس کو نقصان پہنچانا چاہا، ہوا یہ کہ دیوار گر گئی۔ جب دیوار گر گئی بارش کی وجہ سے، ساون بادو تھا، اب جب اس نے دیوار دینا چاہی، ساتھ والا پڑوسی کہنے لگا یہ دیوار ہماری مشترکہ تھی، لہٰذا گر تو ویسے گئی ہے، آپ میری جگہ چھوڑ کے آگے دیوار دیں۔ تو اس نے کہا یہ دیوار میری ذاتی تھی، میری خاندانی تھی، اس پہ جھگڑا ہو گیا، اور اس پہ جب جھگڑا ہوا تو وہ جو چھوٹا مالدار تھا وہ دیوار والے کے ساتھ ہو گیا، جس کا مطالبہ تھا لیکن واقعی ناجائز تھا، اور جو بڑا طاقتور تھا وہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ آخر یہ اپنا حق جیت گیا اور اس نے اپنی جگہ پہ دیوار دی۔ آپ کی زندگی میں کئی حق ہیں جو جناتی، شیطانی اور دیو مار دیتے ہیں، آپ کو زندگی سے محروم کر دیتے ہیں۔ بڑی طاقتور چیز کو اپنے ساتھ رکھیں، بڑی قوت کو اپنے ساتھ رکھیں، اور بہت بڑے نظام کو اپنے ساتھ رکھیں۔ اور وہ بہت بڑا نظام کون ہے؟ وہ ایک ایسی ذات ہے جو نظر نہیں آتی پر ہے، اور اس نظام کی تعریف، اس طاقتور نظام کی تعریف کیا ہے کہ اس کے پاس ہے ملک، مال، اقتدار، حکومت کیا ہے؟ وہ طاقتور نظام آپ کے ساتھ ایسی آ جاتا ہے۔
کیوں پریشان؟ کیا ہوا؟ میں تمہارے ساتھ، اور وہ طاقتور نظام ہمارے ساتھ ہو جاتا، اور یہ چیزیں بے بس اور عاجز آ جاتی ہیں، یہ چیزیں ہمیں نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، ہمارا رزق کھانا چاہتی ہیں، ہماری اولاد میں بغاوت اور نافرمانی کو گھولنا چاہتی ہیں، اور ہماری نسلوں کے اندر پریشانیاں، مشکلات اور مسائل اور الجھنیں، یہ چیزیں ہماری زندگی کو کھا رہی ہیں۔ یہ ایک پل میں وہ طاقتور طاقت ہمارے قریب آ جاتی ہے، ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور اس طاقتور نظام کو سمجھنا ہے تو دل میں کہہ دیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔